بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے گا، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگہی کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے، لہٰذا اسے سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا، اور دوستوں سے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی وہل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 8 تا 12 کی تلاوت کی گئی، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، وہ اللہ ہے، اس کے سوائے کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہیں۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا، ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس سے طویٰ میں ہے۔ تفسیر۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے۔ جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی، یہ اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت موسیٰ چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی بیوی کو، جن سے مدین ہی میں شادی ہوئی تھی، لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ اس سے پہلے کی سرگزشت سورہ قصص میں بیان ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا اور اس پر انہیں اپنی گرفتاری کا اندیشہ لاحق ہو گیا تھا، تو وہ مصر سے بھاگ کر مدین میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ رات کا وقت اور جاڑے کا زمانہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نمائے
سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے۔ دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ مل جائے گی تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے، یا کم از کم وہاں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آگے راستہ کدھر ہے۔ خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا، اور وہاں مل گیا عقبہ کا راستہ۔ اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے۔ غالباً اسی واقعہ کی وجہ سے یہودیوں میں یہ شرعی مسئلہ بن گیا کہ جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے فرمایا، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم اخفافہم، یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ جوتے اور چمڑے کے موزے پہن کر نماز نہیں پڑھتے۔ ابو داؤد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضرور جوتے ہی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے دونوں طرح عمل کرو۔ ابو داؤد میں عمرت بن عاص کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ مسند احمد اور ابو داؤد میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لے، اگر کوئی گندگی لگی ہو تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لے اور انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں حضور کے الفاظ ہیں، اگر تم میں سے کسی نے اپنے جوتے سے گندگی کو پامال کیا ہو تو مٹی اس کو پاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یطہرہ ما بعدہ، یعنی ایک جگہ گندگی لگی ہوگی تو دوسری جگہ جاتے جاتے خود زمین ہی اس کو پاک کر دے گی۔ ان کثیر التعداد روایات کی بنا پر امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام اوزاعی اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ فقہاء اس بات کے قائل ہیں کہ جوتا ہر حال میں زمین کی مٹی سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک قول امام احمد اور امام شافعی کا بھی اس کی تائید میں ہے، مگر امام شافعی کا مشہور قول اس کے خلاف ہے۔ غالباً وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے کو ادب کے خلاف سمجھ کر منع کرتے ہیں، اگرچہ سمجھا یہی گیا ہے کہ ان کے نزدیک جوتا مٹی پر رگڑنے سے پاک نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں یہ امر قابل ذکر ہے کہ مسجد نبوی میں چٹائی تک کا فرش نہ تھا بلکہ کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، لہذا ان احادیث سے استدلال کر کے اگر کوئی شخص آج کی مسجدوں کے فرش پر جوتے لے جانا چاہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، البتہ گھاس پر یا کھلے میدان میں جوتا پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو میدان میں نماز جنازہ پڑھتے وقت بھی جوتا اتارنے پر اصرار کرتے ہیں، وہ دراصل احکام سے ناواقف ہیں۔ تو وادی مقدس طوا میں ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ طوا اس وادی کا نام تھا، مگر بعض مفسرین نے وادی مقدس طوا کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ وہ وادی جو ایک ساعت کے لیے مقدس کر دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی
انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی کے درمیان کشادگی فرمائی، یعنی قریب ہونے کے باوجود درجات میں فرق و تفاوت ہوگا۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6005۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کا قرب بہت بڑا اعزاز ہے جو یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو ملے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دیا ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، اور اسے بدترین گھر کہا ہے جس میں اس کے برعکس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ روا رکھا جاتا ہو۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ طٰہٰ کی آیات مبارکہ 8 تا 12 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث نور، باعث ثواب اور باعث نور ہدایت ہے، اسے میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے اللہ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی آگاہی کے لیے پیش کیا ہے۔ اسے ضرور سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے شیئر کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزا اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آپ کے اہل خانہ، دوست و احباب جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔